تعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. صلوات. عزیزان محترم، اب آپ ان اجتماعات کو درس کہیں، مجلس کہیں یا تقریر کہیں، یہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئے. یہ گفتگو آخری ہے اور ابھی تک میں فقط تمہیدی مباحث میں الجھا رہا. تفصیلات کبھی پھر صحیح. پچھلی 2 تقریروں کا خلاصہ یہ ہے کہ اس بھری ہوئی دنیا میں قرآن کی روشنی میں ایک زندہ ایسا انسان ایسا موجود ہے جو ہدایت کے فریضے کو انجام دے رہا ہے. میں نے یہ عرض کیا کہ تصور مہدی کے سلسلے میں اگرچہ اختلافات ہیں. ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ یہ تصور مہدی ایک باطل تصور ہے، ایک باطل عقیدہ ہے، نہ کسی مہدی کو آنا ہے اور نہ کوئی مہدی ہے. اس تصور کے بانی ابن خلدون ہے اور انہوں نے اپنے مقدمے میں اس پر گفتگو کی. دوسری طرف عالم اسلام کی اکثریت ہے جو کہتی ہے کہ نہیں، کیونکہ رسول نے کہہ دیا کہ آخر زمانے میں مہدی خروج کرے گا تو خروج تو کرے گا، لیکن پیدا نہیں ہوا. پیدا ہوگا، جوان ہوگا، پھر ظہور کرے گا. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سن 255 ہجری میں پیدا ہو چکا. سن 200، یہ دیکھو 1423 ہجری ہے، سن 255 ہجری میں وہ پیدا ہو چکا. اور ہمارے دعوے کی دلیل نبی نے کہا لولا الحجت لساخت الارض باہلھا، اگر اس زمین پر اللہ کی کوئی حجت موجود نہ ہو تو زمین تباہ و برباد ہو جائے. تباہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ روایت ذہنوں کے اندر محفوظ رہے، لولا الحجت لساخت الارض باہلھا، اگر زمین پہ حجت موجود نہ ہو ہر زمانے میں تو زمین تباہ ہو جائے. اور پھر اسی نبی نے کہا اللہم لا تخلو الارض من قائم باللہ بحجت اما ظاہر مشہور او خائف مغمور. میرے نبی نے کہا کہ یہ زمین اللہ کے قائم سے کبھی خالی نہیں ہوگی، یا سامنے ہوگا یا پردے میں ہوگا. میں سنتے جاؤں، عجیب ہے. یہ دو روایتیں تو میں ہدیہ کر رہا ہوں، اور یہ دونوں روایتیں ہمارے ذخیرے احادیث میں ہیں ہمارے پاس. لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ عالم اسلام کے پاس یہ دونوں حدیثیں موجود نہ ہوں. اب میں یہ حوالے اپنے محترم بزرگ اور دوست معراج محمد خان کو ہدیہ کر رہا ہوں. خدا ان کے توفیقات میں اضافہ کرے کہ یہ اس سال عزاداری سید الشہداء میں اپنے شغف کا اظہار کر رہے ہیں، اور اللہ اس عزاداری کے حوالے سے انہیں دنیا اور دین دونوں میں سرخرو کرے گا. ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں اس روایت کو لکھا. یہ دونوں روایتیں جو میں نے عرض کی، ابو نعیم اصفہانی، ان کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، بہت عالم اسلام کی ایک بڑی شخصیت ہے. انہوں نے اپنی تصنیف حلیۃ الاولیاء میں اس حدیث کو تحریر کیا. ملا متقی ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے کنز العمال میں اس حدیث کو لکھا. صاحب فتح الباری فی شرح صحیح البخاری میں صاحب فتح الباری نے اسے نقل فرمایا. بھائی ایسا نہیں ہے کہ یہ روایت بڑی نامانوس ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ کون قول رسول پر کتنا ایمان رکھتا ہے.
بھائی ٹھیک ہے نا، بہت بہت آہستہ آہستہ سلسلہ فکر آگے بڑھ رہا ہے. اچھا بھائی، تو میں نے تو 2 حدیثیں ہدیہ کر دی، لیکن اب واپس چلو. میں نے 27 سفر کو نشتر پارک میں ایک آیت ہدیہ کی تھی، سورہ احزاب 33واں سورہ قرآن مجید کا. بھائی توجہ رکھنا، من المؤمنین رجال. بھائی دیکھو، روایتوں نے کہہ دیا کہ ہر زمانے میں ایک حجت موجود ہے. اب ذرا قرآن کی آیت کو دیکھتے جانا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. مومنین میں ایسے رجال ہیں. بھائی سن رہا، خدا کی قسم نوجوان دوستوں کو یہ آیت مبارکہ ہدیہ کر رہا ہوں. من المؤمنین رجال، وہاں جو میں نے کہا تھا اب اس سے آگے بڑھ رہا ہوں. مومنین میں کچھ رجال ہیں. رجال کے معنی مرد، اس کا واحد رجل، رجل کے معنی مرد، رجال اس کی جمع. مومنین میں کچھ رجال ہیں صدقوا ما عہد اللہ علیہ، اللہ کے عہد پر سچائی کے ساتھ قائم ہیں. بھائی عہد کیا ہے اللہ کا؟ سارے توجہ رہے، سارے مومنین نہیں، مومنین میں سے کچھ رجال اللہ کے عہد پہ قائم ہے. اب اگر سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کا عہد کیا ہے تو ان کا قائم ہونا سمجھ میں آ جائے گا. بھائی واپس چلو سورہ بقرہ کی طرف. اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. بھائی سننا، بھائی اب یہ جو آیت مبارکہ میں نے پیش کیا نا، ذرا یہ بھی کھل جائے. آرام سے سننا، پھر واپس جاؤں گا سورہ احزاب کی آیت کی طرف. اذ ابتلی ابراہیم ربہ. حبیب اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا. اس وقت کو یاد کرو حبیب، اس وقت کو یاد کرو. سنو نہیں، یعنی اللہ ابراہیم کا امتحان لے رہا تھا، میرا محمد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. سننا، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، کچھ باتیں تھیں جن میں اللہ نے ابراہیم کا امتحان دیا. فاتمہن، ابراہیم 100% کامیاب ہوا. میں ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں. اتمہن، ابراہیم 100% کامیاب ہوا. تو جب ہم نے امتحان لے لیا تو ہم نے کہا انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم ہم تمہیں پوری انسانیت کا امام بنا رہے ہیں. بھئی کسے بنا رہے ہیں؟ ابراہیم کو. کب بنا رہے ہیں؟ امتحان لینے کے بعد. بھئی سننا خدا قسم، ابراہیم کو نبوت مل چکی ہے، رسالت مل چکی ہے، ابراہیم اولو العزم ہو چکے ہیں، اور اب انہیں امام بنایا جا رہا ہے. بھئی رکنا، نوجوان دوستوں کو ایک جملہ کہتا جاؤ. بھئی ابراہیم نبی ہے، ابراہیم خلیل خدا ہے، ابراہیم رسول ہے، ابراہیم اولو العزم ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم اب ہم نے تمہیں نبوت کے بعد، رسالت کے بعد، اولو العزمیت کے بعد امامت دے دی. تو کیا تم کسی ایم اے کے ڈگری کے ہولڈر کو یہ کہو گے کہ ہم نے تمہیں میٹرک کی سند دے دی؟ یہ جملہ خود دلیل ہے کہ نبوت نیچے ہے، امامت اوپر ہے. ٹھیک ہے نا؟ انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم ہم نے تمہیں آج سے پوری انسانیت کا امام بنا دیا. اتنے خوش ہوئے ابراہیم، کہنے لگے ومن ذریتی، مالک یہ میری نسل میں جائے گی. رکے رہو، بہت پڑھے لکھے ہو نا، تو قرآن کو قرآن سے ملاؤ. ابراہیم نے
اپنی ذریت کے لیے امامت مانگی، اور اسی قرآن میں ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے ابراہیم کی ذریت کو نبوت دے دی، ہم نے ابراہیم کی ذریت کو نبوت دے دی، تو ابراہیم کی نسل میں نبوت جائے گی اللہ کے انعام کے طور پر، اور امامت جائے گی مانگے ہوئے عہدے کے طور پر۔ بھائی رکے رہنا، ابراہیم نے نبوت نہیں مانگی تھی کہ میری نسل کو نبوت دے دے، لیکن جب امامت ملی ہے تو ابراہیم نے امامت مانگ لی، مالک میری نسل کو امامت دے دے۔ تو ابراہیم یہ تم نے فرق کیوں کیا؟ نبوت بھی ملی تھی، کہہ دیتے میری اولاد کو دے دے۔ کہا بھائی جو ختم ہونے والا عہدہ ہے وہ میں اپنی اولاد کے لیے کیوں مانگوں؟ ختم ہونے والا ٹھیک ہے۔ عجیب مرحلہ فکر ہے۔ اب بھائی رک جاؤ، یہ آیہ مبارکہ پھر سننا۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی۔ ابراہیم نے امتحان دیا، 100% تک کامیاب ہوا۔ ہم نے کہا کہ ابراہیم ہم نے آج سے تمہیں امام بنا دیا۔ ابراہیم اتنا خوش ہوا کہ اس نے یہ عہدہ امامت کا اپنی اولاد کے لیے مانگ لیا۔ خوش ہوئے نا، خوش ہو کے مانگا۔ اب میں ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اپنے بزرگ دوست معراج محمد خان کو، چونکہ یہ ملک کے مشہور سیاست شناس ہیں۔ سیاست داں میں نے نہیں کہا، بڑا چھوٹا لفظ ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے سیاست شناس کہا۔ بھائی سیاست داں وہ ہے جس کی پوری زندگی گزر جاتی ہے اقتدار کے چکر میں کہ کہیں نہ کہیں سے کرسی مل جائے، چاہے جائز ہو یا نہ جائز۔ بس ٹھیک ہے، یہ ملک کے دانشور بھی ہیں اور سیاست شناس بھی ہیں۔ تو اب جملہ سننا، ابراہیم ہم تمہیں امامت دے رہے ہیں، مالک میری اولاد کو بھی دے دے۔ خوش ہوئے تھے نا؟ میں ہوتا تو الٹ کے کہتا کہ مالک تخت نمرود کے پاس، تاج نمرود کے پاس، فورن ایکسچینج نمرود کے پاس، اسٹیٹ بینک نمرود کے پاس، سارے خزانے نمرود کے پاس، یہ میں خالی امامت لے کے کیا کروں گا؟ تو ابراہیم کی خوشی نے بتا دیا کہ حکومت اور ہے، امامت اور ہے۔ مالک دے گا امامت میری اولاد کو؟ قال لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم ضرور دوں گا۔ یہ عہد، یہ امامت میرا عہد ہے، یہ عہد ہے میرا جس کا نام ہے امامت۔ تو قرآن کی اصطلاح میں امامت کیا ہے؟ عہد ہے۔ واپس چلو سورہ احزاب کی آیت کی طرف، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ ملا لو بھائی، آیت کو آیت سے ملا لو۔ من المؤمنین رجال، مومنین میں کچھ مرد ہیں، کچھ رجل ہیں، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جو اللہ سے ان کا عہد تھا اسے انہوں نے سچ کر دکھایا۔ تو کچھ امام ہیں بھائی، توجہ رہے، جنہوں نے سچ کر دکھایا۔ اب میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں کیسے سمجھاؤں یہ رجال کون ہے بھائی، اسی لیے تو پیغمبر نے رجل کہہ کے خیبر میں علم دے دیا تھا۔ بھائی سننا، آیت ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ من المؤمنین رجال، مجھے تو اس کی طرف جانا ہے نا، اس کی طرف جو تمہارے دلوں کی دھڑکن ہے۔ بھائی سننا، آیت پڑھ رہا ہوں، آیت، اور اگر چیلنج کر سکو تو چیلنج کر دو کہ ابھی پیدا نہیں ہوا۔
کر دو چیلنج، من المومنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ، مومنین میں ایسے کچھ رجال ہیں ہر زمانے میں کہ وہ عہد امامت پر قائم ہیں. فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر، ایک ہدایت کرتا ہے دوسرا انتظار کرتا ہے. ایک ہدایت کرتا ہے دوسرا انتظار کرتا. توجہ رہے، انتظار کرتا ہے. وما بدلوا تبدیلا، اور ان کے قول میں تبدیلی نہیں ہوتی. اللہ نے کہا تھا ما یبدل لدی القول، میرے قول میں تبدیلی نہیں ہوتی. اور اب کہہ رہا ہے ان کے قول میں تبدیلی نہیں ہوتی. جیسا قول خدا کا ویسا قول ان کا. بھائی ٹھیک ہے، سننا بھائی. عجیب بھائی سننا. منہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر، ایک ہدایت کرتا ہے ایک انتظار کرتا ہے. من ینتظر تو یاد رکھو گے نا بھائی. عجیب بات یہ ہے، اب میں کیا عرض کروں اپنے سننے والوں کی خدمت میں کہ قرآن نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود بھیجو، اللہ بھی درود بھیجتا ہے. درود میں اللہ تمہارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی تین ہی تو کام ہے جس میں اللہ تمہارا شریک ہے. درود میں شریک ہے. سورہ بقر، یہ سورہ احزاب کی آیت تھی. سورہ بقر ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات اولئک، درمیان سے میں نے جملہ چھوڑ دیا لیکن دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون، جو اللہ کی بھیجی ہوئی چیزوں کو چھپا دیں ان پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے، لوگ بھی لعنت بھیجتے ہیں. درود میں اللہ تمہارے ساتھ، لا شریک ہے. بڑی احتیاط سے جملہ کہہ رہا ہوں، اسی لیے میں نے جملہ کہا تھا کہ تمہارے ساتھ. درود میں اللہ تمہارے ساتھ، لعنت میں اللہ تمہارے ساتھ. اور اب تیسری آیت سنو گے، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں. تو تین چیزوں میں بھائی حق اور باطل کا فیصلہ یہی کر لو. تین چیزوں میں اللہ بندوں کے ساتھ ہے. درود میں بندوں کے ساتھ، لعنت میں بندوں کے ساتھ، انتظار میں بندوں کے ساتھ. اب ڈھونڈتے رہو کہ یہ بندے ہیں کہاں. عجیب مرحلہ ہے. واپس چلیں آئے مبارکہ کی طرف. اس لیے کہ مطلب تو پہنچ گیا میرے سننے والوں تک، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا دیکھتے جاؤ، ذرا سی بات سنتے جاؤ، پھر میں آیات کی طرف واپس جاؤں گا. من المومنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا. مومنین میں رجال ہے، ایک ہدایت کرتا ہے ایک انتظار کرتا ہے. رسول ہدایت کر رہے تھے، علی انتظار کر رہا تھا. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. رسول انتظار کر رہے تھے، رسول ہدایت کر رہے تھے، علی انتظار کر رہا تھا. علی ہدایت کر رہے تھے، حسن انتظار کر رہا تھا. حسن ہدایت کر رہے تھے، حسین انتظار کر رہے تھے. بھائی حسین ہدایت کر رہے تھے، سید سجاد انتظار کر رہے تھے. سید سجاد ہدایت کر رہے تھے، محمد باقر انتظار کر رہے تھے. محمد باقر ہدایت کر رہے تھے، جعفر صادق انتظار کر رہے تھے. جعفر صادق ہدایت کر رہے تھے، موسی کاظم انتظار کر رہے تھے. بھائی
تسلسل دیکھتے جا رہے ہو نا. اچھا موسی کاظم ہدایت کر رہے تھے, علی رضا انتظار کر رہے تھے, علی رضا ہدایت کر رہے تھے, محمد تقی انتظار کر رہے تھے, محمد تقی ہدایت کر رہے تھے, علی نقی انتظار کر رہے تھے, علی نقی ہدایت کر رہے تھے, حسن عسکری انتظار کر رہے تھے, حسن عسکری ہدایت کر رہے تھے, مہدی انتظار کر رہے تھے. اب تم پوچھو گے کہ کلیہ ٹوٹ گیا کیا؟ مہدی ہدایت تو کر رہا ہے, انتظار کرنے والا کون ہے؟ اسی دن کے لیے عیسیٰ کو آسمان پہ رکھا ہے. عجیب ہے. عجیب ہے نا, عجیب برہنہ فکر ہے نا. جہاں میں تمہیں لے کے آ گیا تو اب تمہیں حق ہے پوچھنے کا کہ بھئی یہ ہے کون؟ ایک ہدایت کرنے والا, ایک انتظار کرنے والا. ابھی میں قرآن سے باہر نہیں جاؤں گا, لیکن آیت تو سنتے جاؤ. ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی آیتیں, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. آئے ایمان لانے والو, اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی, اطاعت کرو صاحب امر کی. ٹھیک, اللہ بھائی توجہ رہے, اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی, اطاعت کرو صاحب امر کی. اگر صاحب امر ہو ہی نہیں, بھائی رک جائیں, آیت منسوخ نہیں ہوئی. اطاعت کرو صاحب امر کی آیت منسوخ نہیں ہوئی. آج بھی مومنین کو حکم یہی ہے, مانے یا نہ مانے. آج بھی مومنین کو حکم یہی ہے کہ اطاعت کرو صاحب امر کی. اب تمہیں تمہارے ضمیر کو اور وجدان کو گواہ کر کے ایک سوال کر رہا ہوں کہ بھئی قرآن میں لکھا ہے للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. ہم نے حج واجب کر دیا, جو مستطیع ہیں, جن کے لیے حج کا راستہ کھلا ہوا ہے, ہم نے ان پر حج کو واجب کر دیا. آیت ہے نا, منسوخ نہیں ہوئی. تو جب تک قرآن ہے, جب تک آیت ہے, جب تک اسلام ہے, حج تو واجب رہے گا. اچھا ایک سوال تم سے کر رہا ہوں, ایک سوال یہ بتاؤ کہ فرض کرو کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض کرو اللہ خانہ کعبہ کو اٹھا کے عرش پہ لے جا کے رکھ دے, ٹھیک ہے نا, اور حکم حج باقی رہے قرآن میں, تو کرو گے کیسے؟ تو جب تک قرآن میں آیا حج موجود ہے, خانہ کعبہ کا وجود ضروری ہے. اور اسی طرح جب تک قرآن میں صاحب امر کی اطاعت کا حکم موجود ہے, ایک صاحب امر کا وجود ضروری ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, سنتے جاؤ. عجیب مرے. اچھا بھائی, ابھی تو ذرا میں آیتوں پہ تمہیں روکوں گا. کچھ مومنین ہیں جو رجال کہلاتے ہیں, کوئی نہ کوئی رجل ہر دور میں ہے. اس آیت نے کہا کوئی نہ کوئی صاحب امر ہر دور میں ہے. اب تیسری آیت سنتے جاؤ, یا ایھا, یہ وہ آیتیں ہیں جو تمہارے ذہن میں پہلے سے ہیں, میں تو فقط استدلال کو اسٹیبلش کر رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان لانے والو, اے ایمان لانے والو, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ رہو. تو آپ کو بھائی توجہ رہے, آپ کو اطاعت کرنی ہے اولو الامر کی, ساتھ رہنا ہے صادقین کے. دیکھیے میں تو قرآن نے جن لوگوں کو مخاطب کیا ہے انہی کو مخاطب کر رہا ہوں کہ بھائی اطاعت کرنی ہے صاحب امر کی, ساتھ رہنا ہے صادقین کے, صادق کے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اور اسی قرآن نے آواز دی. بھائی اب یہ آیت بھی اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھ لینا. انما انت منذر ولکل قوم ہاد. سورہ رات 13واں سورہ قرآن کا. حبیب تو تو رسول ہے, ڈرانے والا ہے. ولکل قوم ہاد, اور ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی رکھا ہے. تو جب تک ایک بھی قوم اس گلوب پہ موجود ہے,
جب سن رہے ہو نا؟ جب تک ایک بھی قوم اس زمین پہ موجود ہے ایک ہادی کا وجود ضروری ہے. قرآن کہتا ہے ہدایت لو ہادی سے، اطاعت کرو صاحب امر کی، رہو صادقین کے ساتھ. اور کہنے لگا کہ قرآن کہنے لگا یوم ندعو کل اناس بامامہم، 17واں سورہ سورہ بنی اسرائیل. ہم قیامت میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو آج اگر آپ کے پاس کوئی امام نہیں ہے تو کیا آپ نے صدر مملکت کے ساتھ جانے کا ارادہ کر لیا ہے؟ بھائی دیکھو، میں جغرافیہ کے حدود میں پابند ہو کے بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. میں تو گلوبل سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں. چھوٹے موٹے صدر اور وزیر اعظم تو میری گفتگو میں آتے بھی نہیں ہیں. اچھا بھائی، تو اب تم طے کرو کہ اطاعت کرنی ہے صاحب امر کی، رہنا ہے صادقین کے ساتھ، ہدایت لینی ہے. بھائی بہت توجہ رہے، ہادی سے جانا ہے امام کے ساتھ، اطاعت کرنی ہے صاحب امر کی، رہنا ہے صادق کے ساتھ، ہدایت لینی ہے ہادی سے، جانا ہے امام کے ساتھ. اگر یہ چار الگ الگ لوگ ہوں تو پوری زندگی تمہاری ان چاروں کی تلاش میں گزر جائے گی. اس لیے عقلی قاعدہ یہ ہے کہ جو رجل ہو وہی صاحب امر ہو، وہی ہادی ہو، وہی صادق ہو اور وہی امام ہو. تو ہر دور میں بھائی توجہ رہے، ہر دور میں ایک ایسی شخصیت کا وجود ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف. بھائی سننا کہ میں جملہ کیا کہنے والا ہوں. بھائی ایسا نہیں ہے کہ سارا عالم اسلام تصور مہدی کا منکر ہے. سنو گے؟ اب میں حوالے دے رہا ہوں، انہیں نوٹ کرو. الانوار القدسیہ، لواقع الانہار. بھائی یہ دو کتابیں عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ کی، فتوحات مکیہ محی الدین ابن عربی. حسن عراقی نے کہا میں نے دمشق کی جامع مسجد میں حسن عسکری کے بیٹے مہدی کے ہاتھ پر خود بیعت کی. حسن عراقی نے کہا بھائی توجہ رہے، ان کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، ان کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے. حسن عراقی نے کہا، کتابوں میں دیکھ لینا جا کر جن کتابوں کو میں نے حوالے دیے ہیں، کہ میں نے دمشق کی جامع مسجد میں اس کہنے والے کا خدا اس پر رحمت نازل کرے تعلق میرے مسلک سے نہیں تھا. ٹھیک ہے نا بھائی توجہ رہے، میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور 7 دن میں ان کی خدمت پہ رہا ہوں. بھائی یہ 4 پر رکنے والا 12ویں تک کیسے آ گیا؟ یہ ہے میرے امام کا معجزہ. سن لیا نا تم نے؟ محی الدین ابن عربی بہت بڑی شخصیت کا نام ہے. اقبال نے اپنے کلام میں اس سے استفادہ کیا ہے. اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں نے قاہرہ میں الازہر یونیورسٹی کی فٹ پاتھ کے اوپر پیادہ رو پر مہدی کو دیکھا، انہیں سلام کیا، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی. کسی نے پوچھا کون مہدی؟ کہا حسن عسکری کا بیٹا. بھائی سن رہے ہو؟ کون مہدی؟ کہا حسن عسکری کا بیٹا. تو ہمارے یہاں امام سے ملاقات کے ہزاروں واقعات ہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں واقعات ہیں، لیکن بیعت کا واقعہ نہیں ملتا. یا حسن عراقی کا ملتا ہے یا محی الدین ابن عربی کا ملتا ہے. تو فرزند رسول یہ وصیت کیا تھی؟ کہا بھائی تم تو ہو ہمارے چاہنے والے، منکروں کے گھر میں ریکارڈ بنا رہا ہو.
شیخ سلیمان حنفی قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کا حوالہ میں دے چکا، کل بھی دے رہا تھا میں، انہوں نے پورا چیپٹر لکھا ہے جناب المدت میں کہ کن علماء نے مہدی سے ملاقاتیں کی. یعنی یہ عقیدہ نیا نہیں ہے کہ مہدی ہے، مہدی پیدا ہو چکا ہے. یہ تو خدا معلوم کون سے دشمن داخل ہو گئے کلمہ گوئیوں میں. ٹھیک ہے نا، خدا معلوم کون سے دشمن، اسلام کے دشمن داخل ہو گئے ان کلمہ گوئیوں میں، جنہوں نے کہا کہ مہدی پیدا نہیں ہوا اور مہدی کا کوئی تصور نہیں ہے. بھائی علماء اسلام کی حدیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں آخر زمانے کی علامتوں سے. دیکھو اب سبجیکٹ بدل رہا ہے 31 دقیقوں کے بعد، تو اب تک تو واہ واہ کر رہے تھے نا، اب ذرا سننا. اردو میں کتابیں ہیں ملاقات امام کے نام سے، بہت سی کتابیں ہیں اور انہیں پڑھنے کی ضرورت ہے. اور میں نے چہلم کے دن نشتر پارک میں یہ جملہ عرض کیا تھا کہ شاید، یہ لفظ انڈر لائن کریں، شاید ہم ظہور کے زمانے سے قریب ہو گئے. شاید کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ حقیقی علم ظہور، علم وقت ظہور تو فقط اللہ کے پاس ہے. تو جو روایات آل محمد آئی ہیں نا، ان کی روشنی میں نے یہ جملہ کہا کہ دیکھو اردو میں علامات ظہور پر بہت کتابیں ہیں اور تمہیں چاہیے کہ ان کا مطالعہ کرو. ایک چھوٹی سی کتاب میری بھی ہے علامات ظہور میں بھی، اور اگر تمہارے ہاتھ لگ جائے تو میں اسپیشلی ریکمینڈ کروں گا کہ اس کا آخری باب ضرور پڑھو. کب بیان کی گئی؟ 1500 سال پہلے. اور کس سلسلے میں بیان کی گئی؟ 1500 سال کے واقعات کے اوپر. چیلنج کر رہا ہوں کہ عالم اسلام کا پورا ذخیرہ میری نگاہوں میں ہے. ممبر سے چیلنج کرنا آسان نہیں ہوتا. اور میں دیکھ کر بولنے کا عادی ہوں، ٹھیک ہے نا. تو چیلنج کر رہا ہوں کہ جتنی بھی نون کتابیں، معروف کتابیں، مشہور کتابیں ہیں نا علامات ظہور مہدی سے متعلق، وہ سب میں نے دیکھی. پورے عالم اسلام میں امام مہدی کے ظہور کی علامتوں سے متعلق 5% روایتیں ہیں اور 95% روایتیں ہمارے ذخیرے حدیث میں کہ یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی شخص دیکھ رہا ہو. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ تو ان کتابوں کی ریڈنگ کر لو جو اردو میں ہیں، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ آل محمد کا معیار کیا ہے اور آل محمد کہاں تک دیکھتے ہیں. بھائی سورہ توبہ کی وہ آیت تو تمہیں یاد ہوگی، قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. کرو عمل کرو، تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا رسول دیکھ رہا ہے اور کچھ مومنین دیکھ رہے ہیں. سب مومنین نہیں، کچھ مومنین دیکھ رہے ہیں. اس لیے کہ سب مومنین میں تم بھی ہو، میں بھی ہوں، اور میں تو اپنے پیچھے کا نہیں دیکھ رہا ہوں تو پوری دنیا کے مومنین کو کیا دیکھوں گا. بھائی توجہ رہے، بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے. میں نے کبھی ایک جملہ کہا تھا اور وہ جملہ اپنی تقریر سے مستعار لے کر تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. یہ آیت ایک مرتبہ اور سن لو، قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. سَيَرَى کے معنی دیکھ رہا ہے اور دیکھے گا، یرا رویت سے. ٹھیک، ابھی میں جو آیت پڑھ کے گیا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، میں نے ابھی پڑھی ہے نا. اس آیت میں 2 اطیعوا ہیں، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اور صاحب امر کی. اس کی اطاعت الگ، ان 2 کی اطاعت الگ. اس لیے کہ اصل وہ ہے، یہ اس کے حکم سے ہے. تو جہاں فرق ہو وہاں اللہ لفظ الگ الگ کر دیتا ہے، لیکن اس آیت میں کہتا ہے کہ تم عمل کرو.
اللہ رسول اور مومنین دیکھ رہے ہیں. یعنی جیسا دیکھنا اللہ کا ویسا دیکھنا رسول کا ویسا دیکھنا مومنین کا. اگر اللہ قیامت تک دیکھ رہا ہے، اگر اللہ قیامت تک دیکھ رہا ہے، اس کے بعد بھی دیکھ رہا ہے، تو اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور پھر وہ مومنین دیکھ رہے ہیں جو ہدایت پر مامور کیے گئے ہیں. یہی سبب ہے کہ ایک دن علی نے کوفے کے ممبر سے آواز دی. بہار الانوار 20ویں جلد، اور باپ کا نام فیما یثبت بہ الہلال. اچھا دیکھو، پرانے ایڈیشن کے اعتبار سے میں نے 20ویں جلد کا حوالہ دیا ہے. اب جو نیا ایڈیشن آیا ہے نا، وہ 150 جلدوں سے زیادہ ہے، تو اب شاید یہ 90-91 کے قریب پہنچے گی. ان احمد ابن محمد ابن یحیی الاتار، ان سعد ابن عبداللہ، ان سعد ابن طریف، ان اسبغ ابن نباتہ، ان امیر المومنین. کہنے لگے علی، دیکھو راویوں کا سلسلہ میں نے بتلا دیا تمہیں. اسبغ ابن نباتہ روایت کرتے ہیں کہ علی ایک دن ممبر سے کہنے لگے کہ سیاتی علی الناس زمان یرتفع فیہ الفاحشہ ولا تصنع. ظہور سے پہلے، ظہور کے قریب لوگوں پر ایک زمانہ آنے والا ہے کہ جب بدکاریاں عام ہو جائیں گی، بدکاریاں، بد کرداریاں، ولا تصنع، اور نئی نئی بد کرداریاں ایجاد ہوں گی. وینتہک فیہ المحارم، اور وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ وہاں کسی کی عزت محفوظ نہیں ہوگی، ہر صاحب عزت کی عزت خراب ہو جائے گی. وَيُطَفَّفُ بِالْمَكَائِلِ وَالْمَوَازِينِ، اور اس زمانے کا تاجر نہ ناپنے میں عدل سے کام لے گا، نہ تولنے میں عدل سے کام لے گا. دیکھو علی کی نگاہ کہاں تک دیکھ رہی ہے. وَيُسْتَحَلُّ الْخَمْرُ بِالنَّبِيذِ وَالرِّشْوَةُ بِالْهَدِيَّةِ وَالْخِيَانَةُ بِالْأَمَانَةِ. اور یہ وہ دور ہوگا کہ اس سماج کے لوگ، اس معاشرے کے لوگ خیانت کو امانت کہہ کے حلال کر لیں گے، شراب کو جو کا پانی کہہ کے حلال کر لیں گے، اور رشوت کو ہدیہ کہہ کے حلال کر لیں گے. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَانُ، جب وہ زمانہ آ جائے. دیکھو علی بول رہا ہے، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَانُ، جب وہ زمانہ آ جائے تو تحج لغیر اللہ، اس زمانے میں لوگ اللہ کے لیے حج نہیں کریں گے. کسی نے کہا یا علی پھر اگر حج اللہ کے لیے نہیں ہوگا تو پھر کس کے لیے ہوگا؟ بے اختیار فرمایا الاغنیاء للنذر، سرمایہ دار جائے گا تفریح کے لیے. سرمایہ دار جائے گا تفریح کے لیے. والاوساط للتجارت، متوسط جائے گا تجارت کے لیے. والفقراء للمسلک، فقیر جائے گا مانگ کے کھانے کے لیے. کہاں تک؟ عجیب مرحلہ فکر ہے نا. دیکھو کہاں تک علی کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَانُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تُعْظَمُ الْأَحِلَّةُ، جب وہ زمانہ آ جائے تو رویت ہلال میں بڑا اختلاف ہوگا. حتیٰ یرا ہلال لیلتین، ایسا لگے گا پہلی رات کا چاند ایسا لگے گا جیسے 2 راتوں کا چاند ہو. بس ظاہر ہے کہ میں رویت ہلال پر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. رویت ہلال کمیٹی پر میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، کسی قسم کا کوئی تبصرہ. اس لیے کہ تبصرہ جو مجھے کرنا تھا وہ میں کر چکا کہ بھئی یہ کمیٹی وہ ہے جس میں ایسے پرانے بزرگ تشریف فرما ہے جنہیں 14ویں کا نظر نہیں آتا تو پہلی کا کیا نظر آئے گا. فَإِنْدَ ذَلِكَ بھائی علی کے جملے سنتے جاؤ. فَإِنْدَ ذَلِكَ تُعْظَمُ الْأَحِلَّةُ حَتَّى يُرَى هِلَالُ لَيْلَتَيْنِ، رویت ہلال میں اختلاف ہو جائے گا. پہلی کو جو چاند نظر آئے گا وہ دوسری تاریخ کا چاند ہوگا. وَخَفِيَتْ أُخْرَى، اور کبھی اس طریقے سے چاند چھپ جائے گا ہونے کے باوجود کہ لوگ اول رمضان کو کھانا کھائیں گے اور عید کے دن روزہ رکھیں گے. ہو رہا ہے یا نہیں؟
یہ علی کو کس نے بتلا دیا کہ سن 1423 ہجری میں کراچی میں یہ ہوگا؟ بس جیسے خدا دیکھتا ہے ویسے رسول دیکھتا ہے، اور جیسا رسول دیکھتا ہے ویسا علی دیکھتا ہے۔ بھائی اب یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو تو تھوڑا سا اور سنتے چلو، اور اگر پریشان ہو گئے تو میں واپس جاؤں۔ یہ تو میں نے ایک خطبے کے کچھ جملے تمہیں سنائے ہیں، اس کے بعد کا جملہ سن لو، پھر کسی دوسرے خطبے کی طرف جاؤں گا۔ کہنے لگے فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَانُ، دیکھو علامات بیان کرتے جا رہے ہیں اور یہ فرماتے جا رہے ہیں کہ جب ایسا زمانہ آ جائے، ایسا زمانہ آ جائے، ایسا زمانہ آ جائے، تو کہنے لگے کہ جب رویت ہلال میں اختلاف ہو جائے فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهَا مَوْتٌ ذَرِيعٌ، اس کے بعد مسلمانوں کے معاشرے میں اچانک موتیں آئیں گی، اچانک موتیں آئیں گی، یختطف الناس اختطافا، جو لوگوں کو اچک کے لے جائیں گی، حتیٰ علی بول رہا ہے ان الرجل لیمسی سالما ویصبح دفینا، ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم شام کو کسی سے ملو گے صحیح و سالم تھا، صبح کو پوچھنے جاؤ گے دفن ہو چکا ہوگا۔ سن رہے ہو؟ لوگ گھبرا گئے۔ حدیث کی کتابوں میں ذکر ہے کہ جب علی بول رہے تھے تو لوگوں کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور لوگ کانپ رہے تھے۔ کسی نے اٹھ کے کہا کہ یا علی اگر ہوں تو کیا کریں؟ کہا بھائی یہی تو زمانہ ہے ہمارے بیٹے کے انتظار کا۔ کہ کب آ جائے کچھ پتہ نہیں۔ کسی نے کہا اس خطبے کے اخیر میں، کسی نے کہا کہ یا علی یہ تو بڑا خراب زمانہ ہوگا۔ کہنے لگے میں نے کب کہا کہ اچھا زمانہ ہوگا؟ کہا یا علی اگر ہم ہوں تو کیا کریں؟ کہا بس ایک ہی حل ہے، میرے نبی پر اور اس کی اولاد پہ درود بھیجو، شر سے محفوظ رہو گے۔ جی دیکھ رہے ہو کہ آل محمد کی نگاہیں کہاں تک دیکھتی ہیں؟ تاریخوں نے لکھا، اور اب اپنے بزرگ دوست معراج محمد خان صاحب کو بھی ایک روایت ہدیہ کرتا جاؤں۔ بھئی یہ روایت بہار الانوار میں تھی، اور اب جو علامہ مجلسی کا تعلق میرے مسلک سے ہے، اور اب جو روایت پڑھنے جا رہا ہوں وہ در النظیم میں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے۔ اب انہوں نے خطبۃ البیان نقل کیا، طویل ترین خطبہ ہے علی کی زندگی کا۔ کہتے ہیں کہ علی نے اس کے بعد کوئی خطبہ نہیں دیا اور دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، اور یہ خطبہ انہوں نے بصرے میں دیا، نام ہے خطبۃ البیان۔ کبھی ڈیٹیلز تو پھر عرض کروں گا۔ اس خطبے میں 101 مرتبہ علی نے انا کہا ہے، میں وہ اپنی تعریف میں 101 کلمے ارشاد فرمائے ہیں آپ نے۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں ان کلمات کو آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور یہ ایک امام کی مجبوری سمجھتے ہو؟ جاہل مجمع میں اپنا تعارف کرانا بھی تو واجب ہے نا۔ امام پر واجب ہے کہ وہ اپنا تعارف کرائے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ الملل والنحل علامہ عبد الکریم شہرستانی، ان کا تعلق میرے مسلک سے نہیں۔ انہوں نے الملل والنحل میں میرے نبی کی ایک چھوٹی سی روایت نقل کی، من ماتا ولم یعرف امام الزمانے ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے
اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو وہ جاہلیت کی موت مر گیا، مسلمان نہیں مرا۔ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ مسلمان نہیں مرا، کافر مر گیا۔ تو آج سن 2002 میں تمہارا امام کون ہے؟ اگر جانتے ہو تو مسلمان مرو گے، اور اگر دوسروں کی طرح نہیں جانتے تو تمہارے رسول نے تمہاری ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اچھا، تو اب یہ جملہ چھوٹا سا فٹ نوٹ یہاں عرض کروں اور آگے بڑھ جاؤں۔ ایک جملہ یہ تمہارے ذوق سماعت کی تسکین کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بس آف دا ریکارڈ۔ میں نے عبدالکریم شہرستانی کا حوالہ دیا ہے نا، ان بزرگ کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، اور کل میں کہہ رہا تھا کہ اسلام میں جتنے علماء گزرے ہیں خدا ان سب کے درجات بلند کرے، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ تو ہم تک پہنچا ہی دیا ہے۔ شہرستانی رحمت اللہ علیہ نے کتنی عجیب و غریب روایت تم تک پہنچائی، پھر تیسری مرتبہ پڑھ رہا ہوں۔ من ماتا ولم یعرف امام الزمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مر گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں اگر اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا میں جاہلیت کی موت مر گیا، تم اگر اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتے تم جاہلیت کی موت مر گئے۔ اگر شہرستانی جنہوں نے روایت لکھی ہے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتے، اب کوئی بھی ہو اگر وہ اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا تو وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ اب تم سے ایک سوال ہے کہ فدق کا مقدمہ لے کے آنے والی بیوی، بھائی تمہیں تو امام مانتی نہیں، اس کے زمانے کا امام ہے کون؟ پہنچ گئی بات پہنچ گئی۔ تو علی نے 101 جملے میں انا کہا، میں یہ، اور 101ویں جملے میں کہا انا ابو المہدی التاسع من ولد الحسین، میں ہوں، آخری جملہ ہے علی کا انا والا، کہ میں ہوں مہدی کا باپ جو حسین کی نسل میں نواں ہوگا۔ بڑے بڑے سرداران بصرہ اور بڑے بڑے حکام ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہو گئے کہ یا علی یہ کون ہے؟ کہا میری نسل سے اور آخر زمانے میں خروج کرے گا۔ کہا یا علی کیا ہوگا؟ ابھی وہ آخر زمانہ کب ہے؟ کہا بہت دور ہے، ابھی بہت دور ہے۔ کہا اب سے اس وقت تک کیا ہوگا؟ کہا بتلاتا ہوں، بیٹھ جاؤ۔ اور اس کے بعد علی نے خطبہ دینا شروع کیا اور کہنے لگے کہ خدا کی قسم اگر قرآن کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں ایک ایک کے نسب ناموں کو کھول کے رکھ دیتا۔ قیامت تک ماضی کی اور مستقبل کی ایک ایک بات بتا دیتا، لیکن مجھے قرآن روک رہا ہے، اس لیے جتنا مناسب ہے اتنا سنو۔ کہنے لگے کہ میرے اس بیٹے کا ظہور کب ہوگا؟ اذا وقع الموت فی الفقہاء، جب فقیہ مر جائیں، فقیہوں میں موت پیدا ہو جائے، فقیہ نہ ہو، کم ہو جائیں۔ وَإِذَا ضَيَّعَتْ أُمَّتُ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَىٰ الصَّلَاةَ، اور جب میرے نبی کی امت نماز کو ضائع کر دے۔ سن رہے ہو نا؟ وَكَثَرُ الشَّهَوَاتِ، جب وہ اپنی خواہشوں کے کثرت میں مبتلا ہو جائیں۔ وَقَلُّ الْأَمَانَاتِ، جب امانت داریاں ختم ہو جائیں۔ وَشَرَبُ الْقَهْوَاتِ، جب لوگ گرم مشروبات کا استعمال زیادہ کر دیں۔ کہاں دیکھ رہی ہے علی کی نگاہ؟ گرم مشروبات سمجھ گئے؟ جب قہووں کا، چائے کا، گرم مشروبات کا استعمال زیادہ ہو جائے۔ وَاسْتَشْعَرُوا شَتْمَ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ، اس زمانے کے لوگ ہنسی مذاق میں اپنی ماؤں کو اور اپنے باپوں کو گالیاں دیا کریں گے۔ یعنی علی بول رہے ہیں
وَأُوسِرَتِ السَّمَاوَاتُ، اور اس زمانے کے لوگ آسمانوں کو نچوڑنے کی کوشش کریں گے. آسمانوں کے نچوڑنے کا مطلب خلاؤں میں جائیں گے، معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ آسمانوں میں کیا ہے. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَانُ فَيَكُونُ الْمَطَرُ غَيْظًا وَالْوَلَدُ غَيْظًا. جب ایسا زمانہ آ جائے کہ لوگ آسمانوں کو نچوڑنے کی کوشش کرنے لگیں تو بارشیں رک جائیں گی اور شہری پانی سے پریشان ہوں گے. عجیب مرحلہ فکر ہے، یعنی عجیب مرحلہ فکر ہے کہ لوگ پانی کی کمی سے پریشان ہوں گے. والولد غیظا، اور بیٹا اپنے باپ کی بڑی توہین کرے گا، باپ اس سے بہت پریشان ہوگا. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَانُ تَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالْأُسْبُوعِ وَالْأُسْبُوعُ كَالْيَوْمِ وَالْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ. جب ایسا زمانہ آ جائے تو وقت اس طریقے سے پر لگا کے اڑے گا کہ سال مہینے کے برابر ہوگا، مہینہ ہفتے کے برابر ہوگا، ہفتہ دن کے برابر ہوگا، دن گھنٹے کے برابر ہوگا. میں نے بڑی زحمت دے دی آج اپنے محترم سننے والوں کو، لیکن یہ مسائل بھی تو ناگزیر ہیں نا. اور اسی دن کے لیے تو میں نے پہلے دن کہا تھا کہ بھائی اسے مجلس سمجھو یا درس سمجھو، ٹھیک ہے نا. فَإِذَا كَانَ آخری جملہ، اور اس کے بعد پھر ذرا سا میں آگے بڑھ جاؤں گا. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَانُ فَتَوَقَّعُوا عِنْدَ ذَلِكَ فَرَجَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلوات اللہ وسلامہ علیہ. جب ایسا زمانہ آ جائے تو انتظار کرو کہ کس وقت وہ آ جائے. تقریر کنفیوز ہو گئے نا علی کے کلام سے؟ ہو گئے نا؟ ہونا چاہیے یہ جگہ. تم واقعاً اس زمانے میں اب یا داخل ہو چکے ہو یا داخل ہونے والے ہو. سنو گے 5ویں اور 6ٹھے نے کیا کہا؟ ملا کے روایت پڑھ رہا ہوں کہ جب ظہور مہدی کا زمانہ قریب آ جائے گا فَعِنْدَ ذَلِكَ تَظْهَرُ نَارًا فِي طُولِ الْمَشْرِقِ. آخر زمانے میں جب مہدی کا ظہور قریب آ جائے گا تو مشرق کی پوری لمبائی میں آسمانوں پہ ایک آگ نظر آئے گی. تبقى فی الجو 3 ایام اور 7 ایام، اور وہ آگ فضا میں کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 7 دن تک رکے گی. شبہل ہردل عظیم، اور اس آگ کا رنگ سنو گے زرد ہوگا نیلاہٹ لیے ہوئے. دیکھو اس آگ کے رنگ پہ بھی معصوم کی نگاہ ہے. تمہیں معلوم ہے، دیکھو تمہارے ملک میں ایٹم کا تجربہ ہو چکا ہے. ایٹم سے جو شعاعیں نکلتی ہیں ان کا رنگ زرد ہوتا ہے نیلاہٹ لیے ہوئے. جب ایسا ہو جائے تو توقع کو فَإِنْدَ ذَلِكَ تَوَقَّعُوا ظُهُورَ الْمَهْدِي. جب یہ زمانہ آ جائے تو ظہور مہدی کی توقع کرو. اور پھر علی نے کہا مناقب ابن شہراشو، غلبت السین علی الہند وغلبت الہند علی السندھ. یہ جغرافیائی علامات ہیں. یہ میں کل بھی کہہ رہا تھا، پرسوں بھی کہہ رہا تھا، اور آج پھر کہہ کے گفتگو تمام کر رہا ہوں کہ میں نے صرف ہلکا سا تعارف پیش کیا ہے سبجیکٹ کا. سبجیکٹ تو تمہارے سامنے ابھی ڈسکس نہیں کیا میں نے صرف موضوع کا تعارف پیش کیا ہے. کبھی اگر زمانے نے مہلت دی تو میں کوشش کروں گا کہ ایک پورا سلسلہ ہو گفتگو کا. اگر دنیا سے چلا جائے تم کافر ہو جاؤ گے، تو محمد رسول اللہ تو گئے، تم کافر ہوئے. کافر ہوئے بھائی توجہ. ایک سوال کر رہا ہوں اپنے سارے مجمع سے. آیت نے کہا اگر محمد گیا افائن مات او قتل انقلبتم علی عقبکم، اگر محمد گیا تم کافر ہو جاؤ گے. تو کافر ہوئے؟ نہیں، کوئی کافر نہیں ہوا، سب مسلمان ہیں. وہ کافر ہیں جو مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں.
یہ ساری ملت اسلامیہ کتنے ہیں کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کثرت ہے اور بڑی طاقتیں ڈری ہوئی ہیں مسلمانوں کی کثرت سے، اتنی کثرت ہے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن نے کیا کہا تھا کہ اگر محمد گیا تم کافر ہو جاؤ گے، اور ہم نے الٹا دیکھا کہ محمد تو گیا مگر ہم کافر نہیں ہوئے، بڑھ گئے۔ تو یا تو قرآن کی آیت کا انکار کر دو، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو مانو کہ محمد نہیں گیا، ایک گیا دوسرا آیا، دوسرا گیا تیسرا آیا، اور ایک آج تک موجود ہے۔ بس میری تقریر اس مرحلے پر رک رہی ہے۔ اب انتہائی عام روایت لیکن انتہائی خاص ہے، میں اسی دن کے لیے کہا تھا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے و اطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت۔ بھائی بہت توجہ رہے، ہزاروں ہزار مرتبہ تم نے اس مبارک روایت کو جو زبان رسول سے نکلی سنا ہوگا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے و اطرتی اہل بیتی، تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ میرے نبی کی زندگی کا آخری جملہ ہے۔ اچھا، اب اس کے لیے تمہیں کسی حدیث کی کتاب کے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، جملہ خود بتلا رہا ہے، انی تارکن میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی دیکھو، ایک گواہی ہوتی ہے داخلی کہ خود وجود کے اندر گواہی ہو، اور ایک کہ کوئی گواہ آ گیا تو میاں یہ گواہی تو وجود کے اندر ہے، جملے کے اندر ہے کہ یہ رسول کی زندگی کا آخری جملہ ہے کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اپنی اولاد۔ تو رسول کے زندگی کے دو ہی جملے تو بڑے کمال کے ہیں، یا نبوت کا پہلا جملہ یا نبوت کا آخری جملہ۔ پہلا جملہ جانتے ہو نبوت کا کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کو ایک مانو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلا جملہ ہے اللہ کو ایک مانو، آخری جملہ ہے میرے اہل بیت کا دامن تھام لو۔ پہلے جملے کو بھائی توجہ رہے، پہلے جملے کو جس نے قبول کیا وہ مسلمان، جس نے پہلے جملے کو ٹھکرا دیا وہ کافر۔ تو اب جو آخری جملے کو ٹھکرائے اس کے لیے آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج میں گفتگو کو روک رہا ہوں، جہاں کتاب وہاں عطرت، جہاں عطرت وہاں کتاب۔ بس دنیا کی کوئی کتاب قرآن سے بلند نہیں ہے تو دنیا کا کوئی انسان عطرت سے بلند نہیں ہوگا، اس میں انبیاء ہوں یا رسول ہوں۔ یہ جملہ میں نے بڑی معذرت کے ساتھ کہا ہے، اور کبھی، اب تو گھنٹے سے اوپر چلی گئی بات، کبھی تمہارا جی چاہے تو مجھ سے دلیل مانگ لینا اور میں تمہیں دلیل دوں گا کہ وہ انبیاء ہوں یا رسول ہوں عطرت سے کمتر ہیں۔ اور ایک جملہ اب دیکھو، کہیں میرے بزرگ دوست جناب معراج محمد خان اس جملے کو انڈر لائن نہ کر لیں، تو ایک جملہ تو میں کہہ کے جاؤں گا، ایک جملہ دیکھو۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی تعریف کی، انہ کان عبدا شکورا، یہ نوح بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ، یہ نوح یہ ہمارا بڑا اچھا بندہ تھا اور ہمارا بڑا شکریہ ادا کرتا تھا۔ کون ہے نوح؟ اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے۔ اچھا، اس سے پہلے کا سورہ، سورہ نحل 16واں سورہ، ان ابراہیم کانا امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ، ابراہیم بڑا اچھا بندہ تھا، وہ ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا کرتا تھا۔ تو کمال ابراہیم کا یہ ہے کہ اللہ کا شکریہ ادا کریں، کمال نوح کا یہ ہے کہ اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ اور آل محمد ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، آل محمد تم نے روزہ رکھا، یہ جنت تمہارا بدلہ ہے اور ہم تمہارا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔
تو جیسا قرآن ویسے آل محمد، جیسے آل محمد ویسا قرآن. بس دیکھو گفتگو 60 دقیقوں سے اوپر چلی گئی. کل میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ کل تو میں نے غالباً 1.5 گھنٹے کے قریب اپنے سننے والوں سے خطاب کیا. آج یہاں بات کو روک رہا ہوں اور جہاں لایا ہوں نا وہاں صرف ایک واقعہ بیان کروں گا اور اس واقعے کا سبب ہے اس مجلس کے اختتام پر حسن مجتبیٰ کا تابوت برآمد ہوگا. تو میرا جی چاہا کہ میں گفتگو کو حسن مجتبیٰ تک لا کر اختتام پذیر کروں. تاریخیں لکھتی ہیں اور خصوصیت کے ساتھ کرامات اولیاء یاد رکھنا. کرامات اولیاء پیغمبر اکرم اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے. صحابہ کرام شمع رسالت کے پروانے میرے نبی کو گھیرے ہوئے بیٹھے تھے. گود میں حسن تھے. حسن یہ واقعہ تمہارے سننے کا ہے. اتنے میں ایک انتہائی پرہیبت اور باوقار شخص دروازے مسجد سے اندر داخل ہوئے. صحابہ کرام نے دیکھا کہ بڑا ہیبت والا شخص ہے، بڑا بارو. اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. کرامات اولیاء حوالہ یاد رکھنا، میرے مسلک سے اس کتاب کا تعلق نہیں ہے. اللہ کے رسول آپ پہ سلام ہو. پیغمبر اکرم نے جواب دیا اور کھڑے ہوئے تعظیم کے لیے. مذاق نہیں ہے، تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا آپ نے کیسے زحمت کی. پھر بیٹھ گئے. کہا آپ نے کیسے زحمت کی. کہا یا رسول اللہ کبھی کبھی کچھ مسئلے درپیش ہو جاتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ چل کے آپ سے پوچھوں. تو کچھ مسئلے ہیں جو آپ سے دریافت کرنے ہیں. گود میں حسن بیٹھا تھا. کہا اس سے پوچھ لیجئے. کہا اس سے پوچھ لیجئے. کہا بہتر ہے یا رسول اللہ. صاحبزادے آؤ. حسن کا ہاتھ تھاما، گوشے مسجد میں لے گئے اور لے جانے کے بعد کچھ باتیں کی. کافی دیر تک بچہ جواب دیتا رہا. واپس لائے، رسول کی گود میں بٹھا دیا. کہا یا رسول اللہ اب مجھے اجازت دیجیے. کہا آپ مطمئن ہو گئے. کہا ہاں یا رسول اللہ. دیکھیے خدا کی قسم اگر معلوم نہ ہو کہ یہ ہے کون تو جملہ تو خود اسٹیٹس بتلا رہا ہے. رسول پوچھ رہے ہیں کہ آپ مطمئن ہو گئے. کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں مطمئن ہو گیا، اب مجھے آپ اجازت دیجیے. رسول پھر اٹھے، انہوں نے خدا حافظ کہا، وہ چلے گئے. ٹھیک چلے گئے نا. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تھے کون. بھائی مدینہ کوئی کاسموپولیٹن سٹی تو نہیں تھا نا، چھوٹا تھا شہر، سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. یہ کون آ گیا جس کے لیے رسول کھڑے ہو رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ یہ تھے کون. یہ تھے کون. کہا کہ بھائی یہ خضر تھے. یہ خضر تھے، کبھی کبھی ہمارے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آ جاتے ہیں. تو اب مجھے فٹ نوٹ لگانے کی اجازت ہے کہ جو خضر کو نہ پہچانے وہ صحابی، جو خضر کو پڑھا دے وہ علم ہے. میرے دوستو، میرے عزیزوں، میری تقریر تمام ہوئی اور ظاہر ہے کہ بہت طویل مصائب نہیں ہیں. میں تو آیا ہی تھا حسن مجتبیٰ تک 2 جملوں کے لیے اور تم سے اجازت لے لوں گا. پوری تفصیل میں نشتر پارک کی تقریر میں عرض کر چکا ہوں، لیکن اب ظاہر ہے کہ مصائب تو وہی ہیں. پہچانتے ہو نا اسے. جب یہ نواسہ پیدا ہوا تھا تو رسول نے پورے شہر مدینہ میں چراغاں کروایا تھا. اور جب لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ نواسے کی اتنی خوشی، بھائی رسول ہی جواب دے سکتا تھا. نواسے کی اتنی خوشی. کہا کہ نہیں یہ نواسا کہاں ہے. کہا یا رسول اللہ اگر نواسا نہیں ہے تو پھر ہے کیا. فرمانے لگے سورہ کوثر کی پہلی تفسیر ہے. دیکھو میں تو فضائل بیان کر رہا ہوں نا، تمہاری صدائیں بلند ہو گئیں، تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے اس شہزادے کے لیے ایک جملہ اور کہا تھا کہ اس کے حق کو پہچاننے کی کوشش کرو. یہ وہ ہے
जो तुम्हारे हुसैन का भी इमाम है। बस 2 जुमले। मैं सोच रहा हूं कि हसन मुश्तबा के मसाइब भी बयान नहीं करूंगा। मैं तो 2 जुमले तुमसे कहूंगा और इजाजत ले लूंगा। शहजादा रोजे से था, गर्मी का दिन था, इफ्तार के वक्त घर में दाखिल हुआ, मगरिब की नमाज पढ़ी, इफ्तार करने के लिए पानी मांगा, पानी का एक घूंट लिया, यह कहकर जामे आपको रखा कि यह कैसा पानी है जो मेरे कलेजे को काट रहा है। अजरकुम अल्लाह। क्या अब इसके आगे कहने की कुछ जरूरत है? इधर हसन के जिगर के टुकड़े तश्त में आए, उधर से रोती हुई बहन घर में दाखिल हुई। अजीब ही मुकद्दर है इस बहन का। बड़े भाई के जिगर के टुकड़े उठाए, छोटे भाई के सर को नोके नेजा पर लेकर करबला से कूफे, कूफे से शाम तक जाए। बस तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हुई, लेकिन जरा सा मेरे साथ थोड़ा सा और आगे चलो। शहजादा जहर के असर से कमजोर हुआ, बिस्तर पर लेटा। हुसैन आए, सीने से लगा लिया, असरार इमामत तालीम किए और कहा, हुसैन मेरी तमन्ना यह है कि मुझे रसूल के पहलू में दफन कर दिया जाए, और हुसैन अगर दफन करने का मौका न लगे तो झगड़ा न करना, अम्मा के पहलू में मुझे लाकर दफन कर देना। असरार इमामत तालीम किए। अभी आहिस्ता आहिस्ता सुनते जाओ, तवील मसाइब नहीं हैं, फ़कत 2 या 3 दकीक़े लूँगा। अभी हसन हुसैन से वसीयतें कर रहे थे कि एक इंतहाई छोटा बच्चा हसन के उस बिस्तर तक आ गया जिस पर हसन लेटे हुए थे। कहा, भैया हुसैन इस बच्चे को पहचानते हो? कहा, भाई ये कासिम है ना? बस इससे ज्यादा अर्ज नहीं करूंगा। भाई ये कासिम है ना? कहा कि हाँ हुसैन ये कासिम है, बस एक मेरी बात मान लो, वो ये कि जब ये आशूर के दिन तुमसे इजाजत मांगे तो मना न करना, यह समझना कि भाई इजाजत लेने के लिए आया है। ये कहकर हुसैन को गले से लगाया और दोनों भाइयों की जबान से एक साथ निकला, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, 2 जुमले और भी सुनते जाओ। वो हसन का बेटा, ठीक है ना, ज़हन में रहेगा। हुसैन ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया। अब ज़्यादा जहमत नहीं दूंगा। जनाजा तैयार किया। औलाद अकील, औलाद जाफ़र, अबू तालिब के सारे ख़ानदान वाले उस जनाजे में शरीक थे। मोहम्मद हनफिया, अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार, हुसैन इब्न अली, नौजवान अब्बास, कौन नहीं था उस जनाजे में। हुसैन ने उठाया, हसन का जनाजा चला, बड़ी शान से चला, ठीक है ना। और ये जवान उस जनाजे के पीछे थे। जब जनाजा घर से निकला है तो घर की बीवियां दरवाजे के पीछे आ गई थी और उन्होंने उस वक्त तक इंतजार किया कि मर्द जनाजा दफन करके वापस आ जाएं। आज भी रस्म दुनिया है कि लोग जनाजे को दफन करके घर वापस आते हैं, औरतें इंतजार में होती हैं कि दफन करके आ गए। लेकिन ज़ैनब क्या करे, जैसा जनाजा गया था वैसा ही जनाजा वापस आया।
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جیسا جنازہ گیا تھا، یہ دنیا کا، تاریخ انسانیت کا پہلا اور آخری جنازہ ہے جو گھر سے نکل کے پھر گھر میں واپس آیا ہے۔ کہا بھیا کیا ہوا؟ حسین نے رو کے کہا کہ بہن جنازے سے تیروں کو الگ کر لوں، پھر اماں کے پہلو میں لے جا کے دفن کر دوں گا۔ سن رہے ہو نا؟ تاریخ لکھتی ہے کہ حسین 3 مرتبہ چیخیں مار کے روئے جب جنازے سے تیر نکال رہے تھے، تو چیخیں مار کے روئے۔ جب جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا تو چیخیں مار کے روئے، اور جب عاصم جیسے بھتیجے کے لاشے کے ٹکڑے جمع کیے تو یہ کہہ کے روئے کہ بھتیجے میں کیا کروں، تو مدد کے لیے پکار رہا ہے لیکن تیرا چچا اس قابل نہیں ہے کہ تیری مدد کر سکے۔ عاصم قیامت کے دن بھیا سے میری شکایت نہ کرنا، قاسم تو زندگی میں مجھے برستے تیروں میں یہ کس کا جنازہ نکلا، 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 برستے تیر جنازہ نکلا، برستے تیروں میں یہ کس کا جنازہ